بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج میں نے بات کرنی ہے رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، اس عنوان سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 احادیث میں اس کا تذکرہ، نمبر 2 فقہ کی کتابوں میں احناف نے جو اس کو مستحب کہا ہے اس کا، نمبر 3 کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے شوال کے 6 روزوں کو مکروہ بتایا ہے، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اعتراض کیا اور اس کے کلپ میں اس نے عجیب سی باتیں بھی کیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اور امام مالک رحمہ اللہ کو، کہا کہ یہ ان کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں یہ کس باغ کی مولی ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ بہرحال بدتمیز تو ہے ہی ہے، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو اس کے اعتراض کے جواب بھی دینے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف کہ احادیث میں ان 6 روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 1 صحیح مسلم میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ صیام الدہر، گویا کہ اس نے صائم الدہر ہے، یعنی ہمیشہ اس نے جو ہے وہ روزے رکھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1164، سنن نبی داود میں حدیث نمبر 2433 اور ترمذی میں 759 اور ابن ماجہ میں 1716، یہ حدیث مبارکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے بعد یعنی یہ شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں 1715 نمبر پر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ ایسے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اور آیت مبارکہ جو تلاوت فرمائی کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ 10 ملے گا، 10 گنا زیادہ ملے گا۔ تو اگر 6 روزے رکھتا ہے، 6 کو آپ ضرب دیں 10 سے تو یہ بن کے 60، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا گویا کہ اس نے پورا سال جو ہے وہ روزے رکھے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مختلف کتابوں میں ہے، جس کو المعجم الصغیر، المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275 پر نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اپنے گناہوں سے یوں نکل جائے گا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ 3 احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب ان 3 احادیث میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف اس کو مانتے ہیں، اس لیے ان احادیث کی روشنی میں فقہائے احناف نے ان شوال کے 6 روزوں کو مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہاں میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہا ہے کہ جی فقہ حنفی کی سب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ امام صاحب نے اس روزے کو مکروہ قرار دیا ہے، اس کا جواب بھی میں عرض کروں گا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس میں کتنا دجل کیا ہے، کتنا فراڈ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو اب پہلے آپ حضرات یہ سماعت فرما لیں کہ فقہائے احناف نے ان احادیث کی روشنی میں ان 6 روزوں کو مستحب قرار دیا ہے۔ وہ فقہ کی کون کون سی کتابیں ہیں؟ مثال کے طور پر فتاوی شامی ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 435 پہ، اور اسی طرح بدائع الصنائع میں جلد 2 صفحہ 78 پہ،
اور فتاوی عالمگیری میں جلد 1 صفحہ 201 میں، فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ 206 اور البحر الرائق جلد 2 صفحہ 258 پہ، اور اعلاء السنن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے بارے میں۔ اور نمبر 7 فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحہ 16 پہ، بہشتی زیور جلد 3 صفحہ 10 پہ، اور عمدۃ الفقہ جلد 3 صفحہ 188 پہ، اور ایک کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اس میں تمام مذاہب کی فقہ کو جمع کیا گیا ہے اور ان کے دلائل کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے جو ہیں ان پر چاروں امام متفق ہیں کہ یہ مستحب ہے، یعنی یہ اتفاقی مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ شوال کے روزے جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو اب ان تمام کتابوں میں مستحب لکھا ہے فقہ حنفی کی، اس کے باوجود طوطے کی طرح یہ رٹ لگانا، جی امام صاحب نے یہ لکھ دیا کہ یہ روزے مکروہ ہے اور امام صاحب نے حدیث کی مخالفت کی ہے، یہ انتہائی جہالت کی دلیل ہے اور سوائے فقہ حنفی کے ساتھ تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو تحقیق ہی نہیں ہے، بس طوطے کی طرح رٹا اور جو ہے وہ آگے سنا دیا۔ اب اس مسئلے کے بارے میں تحقیق تو پوری کر لے اللہ کے بندے، کہ فقہ حنفی میں آیا کہ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا ثابت کر دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، بسند صحیح ثابت کرے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ شوال کے 6 روزے جو ہیں یہ مکروہ ہیں، تو پھر تو ہم مانیں گے کہ ان کا یہ مسئلہ احادیث کے خلاف ہے۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے بلکہ محققین فقہا نے اس کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے غیر ثابت ہے، تو غیر ثابت قول جو ہے وہ فقہ کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ائمہ کرام کی توہین کرنا، یہ کہاں کی دینداری ہے اور یہ کہاں کا علمی اور کتابی اسلوب ہے؟ اور یہ کہنا کہ جی وہ کس کھیت کی مولی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو خیر یہ تو ائمہ کو برا بھلا کہنا اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو اب تیسرے نمبر پر جو امام صاحب پر انہوں نے اعتراض کیا انجینئر نے یا دوسرے لوگوں نے، تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ قول ہی غیر ثابت ہے، اور اس پر پوری کتاب علامہ قاسم رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے تحریر الاقوال فی صوم 6 من شوال۔ اب اس پر پوری کتاب لکھی ہے، اس میں اس کا مکمل رد کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قول کی تصحیح کسی نے بھی نہیں کی، محققین میں سے کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ فتاوی شامی میں جس کا یہ حوالہ دے رہا تھا، فتاوی شامی میں یہ عبارت لکھی ہے۔ فتاوی شامی شاید اس نے نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ عربی تو اس کو آتی نہیں ہے، جس کے اردو تراجم موجود ہے اس کا اردو ترجمے کا حوالہ لگا دیتا ہے، عربی بیچارے کو نہیں آتی۔ چلو خیر، فتاوی شامی جلد 2 صفحہ 435 پر، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ انہوں نے اسی صفحے میں فرمایا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ کاذبہ ہے اور بلا دلیل ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرنا، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے فقہا اتنی سختی سے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ قول ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ فرمایا کہ اس قول کی وجہ سے، اس بلا دلیل قول کی وجہ سے اتنے بڑے ثواب کو، فضیلت کو جو میں نے عرض کی، جو فضائل احادیث میں آئے ہیں، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ روزے مستحب ہیں، جیسا کہ معارف السنن میں علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 177۔ یہ میں نے کچھ حوالہ جات پیش کر دیے جس سے روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت کرنا یہ باطل اور مردود ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات کیوں لکھی ہے
کہ امام صاحب کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ نصیبہ الی ابی حنیفہ، منسوب ہے، اس کی کوئی سند بیان نہیں کی گئی اور مجہول کے سیغے کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قول ضعیف قول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں احادیث میں موضوع احادیث بھی ہوتی ہیں، اب کوئی کہے کہ موضوع حدیثیں حدیث کی کتابوں میں کیوں لکھی ہوئی ہیں، تو کوئی موضوع حدیثوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس بات کو میں مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر کھولوں گا کہ فقہ حنفی پر اعتراض کا حق کس کو ہے اور فقہ حنفی کے کن مسائل پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ میں نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ فقہ حنفی میں خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روزے بھی مستحب ہیں، اور میں نے 10 کتابوں کا حوالہ دے دیا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی سرفرا یہی کہے جی ان کے نزدیک وہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، علمی دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، وہ پھر کسی اچھے حکیم اور اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے، یہ میں 3 سوال اس پہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، علی مرزا اور اس کے حواریوں سے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے وہ ان 6 روزوں کو ضروری سمجھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہ یہ 6 روزے رکھنا ضروری ہے، مستحب نہیں سمجھتا، ضروری سمجھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا درست ہے ضروری سمجھ کے؟ ایک سوال۔ نمبر 2، جو شوال کے 6 روزوں کو اس طرح رکھے کہ یکم شوال یعنی عید کے دن ایک روزہ رکھے اور 5 روزے بعد میں رکھے، تو کیا اس کے لیے اس طرح 6 روزے رکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ رمضان کے روزے اس وقت تک پورے نہیں ہوں گے اور اس وقت تک مقبول نہیں ہوں گے جب تک یہ 6 روزے نہ رکھ لیے جائیں۔ یہ 3 سوال ہیں، اس کے جواب دے دیں تو باقی فقہ کی بعض عبارتوں پہ جو اعتراض ہے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا